हेलो السلام علیکم. हेलो. وعلیکم. ہاں کون بھیا؟ ہاں بتائیے. ارشد رضا صاحب فون کر رہے تھے آپ. ہلو، ہاں ابو خان بتائیے. سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں میں بول رہا ہوں بھائی بتائیے. مجھے پہچانا؟ ہاں ہاں میں بجار. ہاں یار کیا مناظرہ نہیں کرنا ہے مجھ سے؟ بھائی آپ بد زبان آدمی ہو، آپ سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹھیک ہے، بس زبان نہیں کرتے. ارے تو میرے بھائی ہار کیوں مانتے ہو؟ تم تو ٹکر کے بھائی کرتے ہو. تم ہی ہار مان جاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہیں؟ بھائی میں روزے سے ہوں. روزے سے ہو تو بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی روزے سے ہوں اور اللہ رسول کرم سے میرا پورا روزہ ہو گیا ہے. ابو خان جی، ہاں بولیے بھائی. کاہے کے لیے آپ فون کر رہے تھے؟ کام بتائیے. ابو خان جی یہ بتائیے، وسیلہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ ہاں لینا چاہیے، وسیلہ تو فرض ہے. تو بھائی کس کا وسیلہ لینا چاہیے، اس کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل بتا سکتے ہیں. تو براہ کرم بتا دیجیے. بھائی وسیلے کا معنی ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا. اور اسلام میں جو جائز وسیلے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ہاں پہلا ہے بتائیے. اپنے نیک اعمالوں کا وسیلہ. اچھا. دوسرا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کا وسیلہ لینا. اور تیسرا ہے کہ نیک لوگوں سے مطلب جو اس دنیا میں زندہ ہو اور حیات ہو، ان کا وسیلہ لینا. یعنی اولیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے؟ جی بھائی کیوں حرام ہے، ایسا کیوں؟ بھائی دیکھیے، اولیاء اللہ اگر وہی زندہ ہے اور آپ کے سامنے ظاہری ہے، آپ کو ان کا مسئلہ پتہ ہے اور ان کو آپ کا مسئلہ پتہ ہے، تو آپ ان سے بول سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. لیکن اولیاء اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس دنیا کی بھائی وہ زندگی سے بھائی کو جا چکے ہیں. اب وہ اپنی برزخی زندگی میں، اب وہ برزخ میں آپ کی بھائی پکار کو، دعا کو نہیں سن رہے ہیں. ایسا کس نے کہا کہ نہیں سن رہے؟ اللہ تعالیٰ میرے بھائی اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اچھا. قرآن کی آیت میں النبی اولا بالمؤمنین ما انفسہم، اے نبی آپ مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اگر آقا پکارتے کہ آقا علیہ السلام نہیں سنتے؟ اللہ کہہ رہا ہے اقرب، جان سے بھی زیادہ قریب. النبی اولا، اولا مبانی اقرب آیا، جو اقرب چیز آیا وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے نبی تمہاری جان سے قریب ہے. اگر اپنے نبی کو پکارے تو کیا جان جو جان کے قریب جو بغل میں کھڑا ہوتا ہے وہ تو جان جاتا ہے، اور نبی تو جان سے زیادہ قریب ہے، ان کو پکاریں گے کیوں نہیں سنیں گے؟ بھائی یہ جو تفسیر ہے نا، یہ آپ کی تفسیر ہے نا. اب آپ کی تفسیر دین اسلام نہیں ہے. کیوں کیا مطلب کیا بھیا؟ جی بتا رہے دیکھیے. نہیں میرے ابو خان جی. جی بتا رہے میرے بھائی. دیکھیے ابو خان جی یہ تفسیر اگر اردو سے ہم فریاد کر رہے ہیں یا ان کو سنا رہے ہیں تو آپ قرآن کی میرے بھائی بے شمار آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں بھائی فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں ہے اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی کوئی خبر نہ ہو. تو آپ جن کو پکار رہے ہیں ان کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں. یعنی کہ سارے نبیوں کی حسرت، سارے نبیوں کی دل کی تمنا جن کے صدقے دنیا میں بنی، ہم اگر آقا علیہ السلام ہی نہیں بخشوا سکتے تم آیت پیش کر رہے ہو. پیارے بھائی اصل بات یہ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام جی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی وہ عالم برزخ میں زندہ ہے اور جو قبر ہے وہ بھی ایک برزخ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا اور عالم برزخ کے بیچ میں آڑ کو بنا دیا ہے. نہ اس دنیا والے عالم برزخ میں جا سکتے ہیں، نہ ہی عالم برزخ والے واپس اس دنیا میں آ چکے ہیں.
تو बरज़की जो मेरे भाई मदद है, जो गैबी मदद है, वो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेंगे। और ज़ाहिरी कोई असबाब की मदद है, अब जैसे भाई हमको अपनी अम्मी से पानी मांगना है, हमको अपने पापा से पैसे मांगना है, तो ये मदद हम उनसे ज़ाहिरी मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने भाई वो जिंदा है। लेकिन अगर हमारे अम्मा अब्बा का इंतकाल हो जाए और हम उनके भाई वो मज़ार पे जाके गए कि अम्मा खाना दे दो, अम्मा चाय दे दो, अब्बा पैसे दे दो, तो ये हो जाएगा गुनाह। अरे अपू खान जी, तुमने जो दोनों बात की है वो गलत है। तुमने अभी कहा कि जो शोर नहीं है मदद करने की। मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह हज आयत नंबर 73 में साफ कहता है, अल्लाह के सिवा जिन को भी तुम पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती। ये बुतों के ऊपर आयत नाज़िल हुई थी, जमा हो और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन लीजिए मेरे भाई, आप जो बुतों के ऊपर जो नाजिल हुई है, नहीं बुतों के ऊपर आयत जो नाजिल हुई है वो उसके पास अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स गैरुल्लाह यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता मुझसे मुनाजरा कर रहे हो तो वैसे काँप रहे हो, दुआ और पुकार करता मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा। अपू खान जी, अरे अपू खान जी, आप मुनाजरा कर रहे हो, आप मुनाजरा कर रहे हो 97। हाँ, और हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह फातिर में फरमाता है, और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और ऐ नबी तुम उनको नहीं सुना सकते जो तुम आयत पेश कर रहे हो कुरान से। अपू खान जी, तो वो जो आपने जो आयत पेश की, जो मक्खी नहीं उठा सकते, ये बुतों के ऊपर नाजिल हुई है, ना कि मोमिनीन के ऊपर। बुतों वाला अमल था क़यामत तक कोई भी करेगा तो उसके ऊपर आयत फिट होगी कि नहीं होगी? किनको मानता है? नबी क्या औलिया को मानता है? अगर मेरे भाई बुतों वाला अमल अगर कोई मुस्लिम करेगा तो उसके ऊपर भी तो बुतों वाला मेरे भाई आयत है, जो हुक्म में फिट होगा। जाहिले आजम कौन बुत मानता है? तो सारा का सारा भाई मतलब कुरान था, वो तो तुम अपनी अम्मा की कब्र पे जाते तो बुत माना था। और ये मुश्किल ने भाई वो मक्का के लिए हुआ। हदीस है कि हजरत उमर ने फरमाया, मेरी ये बरेलियों का बहाना बहुत अच्छा है कि ये जो आयतें हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये तो काफिरों के लिए, मुनाफिकों के लिए, मुस्लिम के लिए। अरे तो तुम्हारे लिए क्या है? तुम भी तो काफिरों वाला अमल कर रहे हो, मुस्लिम वाला अमल कर रहे हो, तो कुरान की आयत तुम्हारे ऊपर तो फिट होगी। तफसीर खाजिम कह रही है, तफसीर भी कह रही है, कह रही है, तुम्हारी माने मेरे प्यारे भाई। हाँ, तुम इतनी जोर से बोलते हो, मेरी तो सुन लो। सूरह रूम की आयत नंबर 52 में कहता है, ऐ नबी बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आयत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह माइदा आयत अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, सूरह रूम की आयत नंबर 52 में, ऐ नबी बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। और ये हमारे जो आजकल के बरेलवी बिदअती हैं, वो जाते हैं मज़ारों पे, दरगाहों पे, आस्थानों पे, और वो मुर्दों को सलाम करते हैं, मुर्दा उनका सलाम करता है, वो वापस जवाब भी देता है, बाकायदा बातचीत होती है। जो हक को जानकर उनको एक्सेप्ट ना करते हो उसे कहा गया है जाहिले आजम। और जाहिले आजम अब उसको कहा गया है, अभी तो फंसेगा ज्यादा, अगर बकवास करेगा मेरी नहीं सुनेगा तो अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जो कोई मुजस्समा मेरी बात तो सुनो, मज़ार अपू खान सर जी मेरी बात सुनो, जो तुमने आज पेश की, जो नबी नहीं सुन सकते मुर्दे को, वो अबू जहल के लिए है। वो अबू जहल जैसे हक को ना जानकर गुमराह हो गए थे, उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने फरमाई ये मुर्दा हो गए, यानी जान कर भी, यानी कि जिंदा होकर भी मुर्दा हो गया। अपू खान जी, ये मुल्तकी उसूल तो हमसे नहीं चला पाओगे। अभी तुम हाजी आजम हो, दज्जाले आजम हो, कज़्ज़ाबे आजम हो, अंधे आजम हो, फारसी आजम हो, शैताने आजम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में वसीला लेने फरमाता है, और तुम जो है इनके ऊपर झूठ तहमत बनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अबू दाऊद हदीस नंबर 3288। कुरान मजीद में सूरह माइदा में फरमाया, या कब्र पर बैठने से, कब्रों को पक्की करने से, कब्रों को ऊंचा करने से, कब्रों पर कुछ भी तामीर करने से, और कब्रों पर लिखे हुए पत्थर लगाने से मना फरमाया है। अबू दाऊद हदीस नंबर 3225। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स किसी कब्र का, जहन्नम पहुंच जाओगे। आप समझ रहे हैं? जो शख्स किसी कब्र का भाई को रखवाला, देख रेख करने वाला, खान सर जी या तो मुजावर बनकर बैठे, तो सामने मशहूर है, उससे बेहतर है कि वो आग के अंगारे पर बैठ जाए, तो पूरे तो मशहूर है, आज तेरी ऐसी धुलाई हुई है कि तू उससे मुझसे इतना डरता है, तू मुझसे इतना
تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے ابو خان جی کہ تو اپنی پین میں گیلی مار رہا تو ہے. بتا نا میرے بھائی کیوں میرے بھائی میں نے آپ کو حوالے کیے. حوالے تو سنو ادھر سنو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کی راہ میں اسے ڈھونڈو. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. تو یہ تو میرے بھائی وسیلہ فرض ہے نا, وسیلہ کیا ڈھونڈو؟ تو وسیلہ کیا ڈھونڈو؟ اللہ کی راہ میں وسیلہ ارے وسیلہ بھائی ڈھونڈو. ایک آیت پہ بات کرو نا, اللہ کی باتیں سن لو. ابھی جو آپ نے آیت پیش کی ہے کہ اللہ کی راہ میں بھائی جو وسیلہ ہے اس کو ڈھونڈو, تو اللہ سے نزدیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے وسیلہ طلب کرو. اچھا یعنی کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی, جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. نہ کہ ہم درگاہوں پہ, مزاروں پہ, آستانوں پہ جا کے مجنون بن کے ناچیں گے, فاتحہ کریں گے, درود پڑھیں گے اور چونگے بانٹیں گے, حلوہ بانٹیں گے, تو اللہ کی مدد آئے گی. جو تم نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھتے ہو خان جی, نماز پڑھتے ہو؟ ہاں میرے بھائی, ہم بھی نماز پڑھیں گے تو کیا پڑھیں, نماز کیسے معلوم؟ ہاں تو یہ بتاؤ ابو خان جی, یہ بتاؤ کہ جو نماز پڑھتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, اس کا کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ ہاں بھائی, اللہ کے نبی کی طرح بھائی الحمدللہ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یقین ہے کہ میری نماز قبول ہوتی ہے, قبول کرے گا. پروف ہے؟ اور تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوگی نا, کیونکہ جو نماز فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اور حنفی مقلد تو جماعت میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, تو ان کی تو نماز بھائی بقول اللہ کے نبی کی حدیث کے نہیں ہو رہی ہے. تو آپ اپنی نماز کی فکر کیجیے. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہمیں قرآن مجھے منع کرتا ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 پیش کی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان کو لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ بتائیے, جب آپ کے امام صاحب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, عصر کی نماز پڑھتے ہیں, تو آپ کے امام صاحب تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں, تو آپ لوگ کیا سنتے ہو؟ جب آپ لوگ سنتے نہیں ہو تو خاموش کیوں رہتے ہو؟ بولو, کیا ہوا, بھاگ گئے کیا؟ آپ کے امام صاحب جب ظہر اور عصر کی نماز میں سائلنٹ سری نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں, تو وہاں تو آپ کچھ سنتے نہیں ہو. تو جب سنتے نہیں ہو تو خاموش کاہے کے لیے ہوتے ہو؟ کیونکہ بھائی قرآن کہہ رہا